وارننگ نظر انداز کرنے پر ایران کا سخت جواب۔ آبنائے ہرمز میں امریکی جہاز پر ایران کا حملہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق جہاز پر 2 میزائل داغے گئے۔ حملوں کے بعد امریکی جہاز نے اپنا سفر روک دیا، پسپائی اختیار کرنے اور علاقہ سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ مارکہ حق میں قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ مارکہ حق بنیان مرصوص پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر کراچی میں تقریب سے خطاب۔ بولے، افواج پاکستان نے میدان جنگ میں دشمن کو شکست دی۔ سفارتکاروں نے سفارتی محاذ پر دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا۔ ہم نے دنیا کو بتایا کہ پاکستانی قوم جھکنے والی نہیں۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ کر کے الزام پاکستان پر لگایا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ مارکہ حق سے ثابت ہوا جہاز جتنا مرضی اچھا ہو، چلانے والا بھی ماہر ہونا چاہیے۔ چند منٹوں میں بھارت کو پتہ چل گیا کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ بھارت کو رافیل طیاروں پر غرور تھا جسے ہم نے خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ مارکہ حق میں کامیابی کا دن قوم کے لیے تہوار سے کم نہیں۔ پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ پاکستان دفاعی لحاظ سے مضبوط ملک ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر حکومت سندھ کے زیر اہتمام تقریب۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کا تقریب سے خطاب۔ ایرانی آئل ٹینکر MT2 کو امریکہ کے قبضے میں۔ بحری جہاز کے عملے کے 22 ارکان پاکستان منتقل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عملے اور جہاز کی واپسی ایران اور امریکہ کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ خطے میں امن و سلامتی کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو فروغ دیتے رہیں گے۔ مرمت کے بعد ایرانی جہاز پاکستانی سمندری حدود سے واپس بھیجا جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں محصور جہازوں کو آگ سے نکالنے کا عمل شروع۔ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کے لیے پروجیکٹ فریڈم کا اعلان۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا، یہ اقدام مکمل طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہے۔ کئی جہازوں پر خوراک، ضروری سامان کی قلت ہے۔ مداخلت پر طاقت کا بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ مقصد مشرق وسطی کے تنازع سے تعلق نہ رکھنے والے ممالک کے مفادات کا تحفظ ہے۔ امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل۔ کہا، ہرمز اور خلیج فارس کا انتظام ٹرمپ کے بیانات سے نہیں ہوگا۔ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کے معاملات میں بیان بازی کی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ مشرق وسطی میں مستقل جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں۔ امریکہ نے تہران کی 14 نکاتی تجاویز کا جواب دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں، ایران امریکہ کے جواب کا جائزہ لے رہا ہے۔ تہران کا 14 نکاتی منصوبہ خاص طور پر جنگ کے خاتمے سے جڑا ہے۔ ایران کی تجاویز میں اس مرحلے پر جوہری مذاکرات شامل نہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی مجموعی صورتحال، قیام امن کے لیے حفاظتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ عباس اراغچی نے قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ پاکستان خطے میں تعمیری روابط کے فروغ کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا، مسائل کا پائیدار حل صرف مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے، خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.02 ریکارڈ کی گئی۔ زیر زمین گہرائی 128 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز تاجکستان بارڈر ریجن کے قریب تھا۔ حکومت پنجاب کی طرف سے ریلیف کے لیے اقدامات۔ صوبے میں 27 نئے سہولت بازاروں کی تکمیل کے لیے جولائی کی ڈیڈ لائن۔ 13 سہولت آن دی گو بازار بھی قائم ہوں گے۔ بکھر، میاں والی، پاک پتن، راجن پور، مظفر گڑھ میں بازار قائم ہوں گے۔
منڈی بہاؤدین، راولپنڈی، اٹک اور جہلم میں بھی سہولت بازار بنیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں سستی معیاری اشیاء کی فراہمی کا وعدہ نبھائیں گے۔ پرائیویٹ ایگریگیٹرز کے ذریعے گندم خریداری مہم کو بڑا دھچکا، رجسٹرڈ کسانوں نے گندم خریداری مراکز کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ بہاولپور ڈویژن میں خریداری کا ہدف حاصل نہ ہو سکا، 2 لاکھ میٹرک ٹن ہدف، صرف 2648 میٹرک ٹن گندم خریدی گئی۔ باردانہ کی فراہمی، ادائیوں کا عمل بھی سست روی کا شکار، 10,000 سے زائد رجسٹرڈ کاشتکاروں میں سے اکثریت غائب۔ ملتان میں کپاس کے لیے ریسرچ سینٹر کی اراضی کی لوٹ سیل، مزید 15 ایکڑ جم خانے کے لیے لینے کا انکشاف۔ 10 ایکڑ اراضی پہلے ہی وابڈا کو گروڈ اسٹیشن کے لیے دی جا چکی، واسا کو بھی ریسرچ سینٹر کی 4 ایکڑ اراضی آسانی سے فراہم کی گئی۔ کپاس کے حوالے سے تحقیقی کام متاثر ہونے کا خدشہ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم، محکمہ موسمیات کے مطابق گرم ہوائیں چلنے سے پارہ مزید بڑھنے کا امکان۔ نواب شاہ میں 46، دادو میں 45 اور مٹی میں 44 ڈگری کی پیشن گوئی۔ شہریوں کو تیز دھوپ سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ ادھر اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش، 12 سے 24 گھنٹے کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا، پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری کی پیش گوئی۔ سورج کا پارہ ہائی ہوتے ہی گیسٹرو کے وار، ملتان میں 24 گھنٹے میں 120 شہری گیسٹرو کا شکار۔ نشتر ہسپتال میں 70 مریض رپورٹ، شہباز شریف ہسپتال، چلڈرن ہسپتال میں 15 مریض لائے گئے۔ پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی گیسٹرو کے درجنوں مریض رپورٹ۔ خود کو مشکل میں ڈال کر دوسروں کی جان بچانے کا جذبہ، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج فائر فائٹرز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ مقصد دوسروں کو بچاتے ہوئے جان قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔